الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعين لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق علیہ. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، عزت، کبریائی، بزرگی، بڑائی، جاہ و جلال، شان و شوکت اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہی بغیر محدود کے اور مبالغہ کے ساتھ میں تعریفات کے مستحق وہی ذات ہے. ان گنت لامحدود درود و سلام کا نزول کا نذرانہ پیش کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ تمام انبیاء اکراموں کی روح مقدسہ پر. برادران اسلام، آپ عنوان جانتے ہیں، معاشرے کے بگڑتے ہوئے مسائل، بگڑتے ہوئے حالات کا ذمہ دار کون ہیں؟ اس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنی ہے. میں نے قرآن مجید سورۃ البقرہ کی پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 11 کی آیت تلاوت کی ہے. انشاءاللہ میں اپنے مضمون کی وضاحت قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی حق گو، حق کی سماعت اور اس کی دعوت و تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت کی بھی اللہ من جملہ سب کو توفیق عطا فرما. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مردوں کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، گرچہ وہ مشرکہ حسب میں، نسب میں، جمال میں، مال میں بہت زیادہ اچھی کیوں نہ ہو، تمہیں پسند کیوں نہ آتی ہو، تمہیں لبھاتی کیوں نہ ہو، اس کا جمال، اس کا نسب بہت کمال ہی کیوں نہ ہو، تم اس سے نکاح نہ کرو. ہاں، یہاں تک کہ وہ مومنہ نہ بن جائے. ہاں، اس کے مقابلے میں
ایک غریب شریف دیندار با اخلاق دین والی لڑکی آپ کے لیے بہتر ہے، گرچہ کہ وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو، وہ نوکرانی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے یہاں اولیاء سرپرست حضرات کو حکم دیا جا رہا ہے، ولا پہلا والا لفظ ہے ولا تنکحوا المشرکات، تم نکاح نہ کرو، نکاح کر لینے کے بارے میں، اور دوسری جگہ ولا تنکحوا، تنکحوا تم نکاح مت کر لو، ولا تنکحوا تم نکاح مت کراؤ، نکاح مت کراؤ۔ پتہ یہ چلا عورت بذات خود نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ اپنے ولی، اپنے اولیاء، اپنے ذمہ دار اور اپنے سرپرست کے ماتحت ہے۔ بذات خود عورت جو ہے نکاح کا پیغام دینا یا اپنے آپ کو پسند کر لینا، کسی سے بیاہ رچا لینا، عورت کو بذات خود کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّ، تم اپنی بیٹی، اپنی بہن کا نکاح مت کراؤ، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان والے نہ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، گرچہ کہ یہ حسب میں، نسب میں، جمال میں، جاہ میں، جلال میں بہت اونچے کیوں نہ ہو، آپ ان کے حسب و نسب، ان کا بینک بیلنس، ان کا بنگلہ، ان کی گاڑی، ان کا ٹھاٹ باٹ، ان کی شان و شوکت دیکھ کر جو ہے اپنی لڑکیوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا نکاح مت کراؤ یہاں تک کہ وہ ایمان والے نہ ہو جائے۔ ہاں اگرچہ کہ اس کے مقابلے میں آپ کی لڑکی کے لیے، آپ کی بہن کے لیے ایک اچھا پیغام آ جاتا ہو، وہ دیندار ہے، حسن خلق کا مالک ہے، گڈ کیریکٹر والا ہے، معاشرے میں، سماج میں لوگ اس کو اچھا گردانتے ہیں، اس کی نیت، اس کی اخلاق، اس کا دین اچھا ہے، لوگ گواہی دیتے ہیں، لیکن وہ غریب ہے، لیکن وہ بینک بیلنس والا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کوئی گھر مکان دکان نہیں ہے اس کے پاس میں، لیکن دیندار ہے، تو اس صورت میں اس سے نکاح کراؤ، اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ ولا عبد خیر، زیادہ بہتر ہے ایک غلام ہی کیوں نہ ہو، ایک غلام ہی کیوں نہ ہو، اور غلام آزاد نہیں ہوتا ہے، غلام غریب، لاچار، مجبور، بےکس، بغیر بینک والا، بغیر زمین جائیداد والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کرو، اللہ کہتے ہیں زیادہ بہتر ہے۔ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے منع کیا؟ اللہ کہتے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ سب کے سب تمہاری لڑکیوں کو، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، ان کی نسلوں کو، ان کے کھوگ سے جنم لینے والی اولاد کو نسل در نسل جہنم کا مرتکب بنائیں، جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، جہنم کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ، اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں جنت کی طرف اور اس کی رضامندی سے مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرت باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اللہ عقل مند، شعور، فہم، بالغ ایسے انسانوں کے لیے اللہ اپنی آیاتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے تمہیں سبق آموز نصیحت مل جائے۔ اللہ اپنی آیاتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا، سورہ نور پارہ نمبر 18 کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انکحا یونکحو، تم نکاح کراؤ، تمہاری بیٹیوں کا، تمہارے بہنوں کا نکاح کراؤ، تمہارے لونڈیوں کا، تمہارے غلام کا نکاح کراؤ۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے نوکرانیوں کا، تمہارے ماتحت لونڈیوں کا، تمہارے ماتحت غلاموں کا، تمہارے ماتحت رہنے والے لوگوں کا نکاح کراؤ۔ عورت عشق لڑا کر نکاح نہیں کر سکتی ہے، اللہ کے نبی نے کھلے الفاظ میں کہا اس آیات کی روشنی میں لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔
جب بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی ایک غیر مرد کے ساتھ غیر اسلام ایک ہندو دھرم کے ساتھ رہنے والے مرد کے ساتھ نکاح بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. اللہ کہتے ہیں دیکھو بات اگر ایسی آ جاتی ہے وہ بالغ ہیں, فتنے کا خدشہ ہیں, وہ اپنے نفس پر صبر استقلال و استقامت نہیں کر سکتے ہیں تو فوراً نکاح کرو. تمہارے بھائیوں کو حکم دیا جا رہا, اولیاء کو حکم دیا جا رہا, سرپرستوں کو تلقین کی جا رہی اور کہا جا رہا فوراً نکاح کرو. سوال پیدا ہوتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو نکاح کیسے کرائیں؟ اللہ کا جواب ہے, اللہ کہتے ہیں یغنیہم اللہ من فضلہ ان یکونوا فقراء, اگرچہ کہ وہ غریب ہیں, اگرچہ کہ وہ خلاش ہیں, مخدوش ہیں, بے یارو مددگار ہیں, ان کے پاس نہ کوئی بینک بیلنس ہے, نہ دکان ہے, نہ مکان ہے, نہ گھر ہے, نہ زمین ہے, نہ جائیداد ہے. اللہ کہتے ہیں وہ فقیر ہیں, وہ غریب ہیں, وہ غربا ہیں, مساکین ہیں, فقراء ہیں. ان یکونوا فقراء, اگرچہ کہ وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو, وہ غریب ہی کیوں نہ ہو, یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا, اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. یغنیہم اللہ من فضلہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے ذمہ لے لیا. اللہ کہتے ہیں وہ ذمہ داری ہماری ہے, اس کو مالدار بنائیں, اس کے لیے رزق کے اسباب بنا دے, رزق کے دروازے کھول دے, اس پر رحمت, عظمت, سعادت کی بارش کو نزول کر دے. وہ ہماری ذمہ داری ہے, وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم, اور اللہ بے انتہا اپنے رحمت کو کشادہ کر کے تمہیں دینے پر قادر ہے. اللہ واسع علیم. میرے عزیزو, دنیا میں یہ دنیا پوری کی پوری متاع ہے, ساز و سامان ہے, لہو و لعیب ہے, شعبدہ باز ہے, لیکن اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں سب سے بہترین چیز, اچھی چیز اگر کسی کو کہا گیا وہ عورت ہے. الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. اللہ کے نبی نے کہا دنیا پوری کی پوری ایک ساز و سامان ہے, اس کی کوئی حقیقت, کوئی وقعت, اس کی کوئی اللہ کے پاس کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی, لیکن ان سب ساز و سامان کے اندر جو سب سے بہترین شے ہے, جسے اللہ نے کہا سب سے بہترین شے, جسے محمد الرسول اللہ نے کہا سب سے بہترین شے ہے, وہ کون ہے؟ المرأة الصالحہ, ایک نیک عورت ہے, ایک دیندار عورت ہے, جس کے اخلاق اچھے ہوں, جو دین پر جس کی پرداخت, جس کی پرورش, جس کی جبلت, جس کی فطرت, جس کی عین پرورش دین پر کی گئی ہو, وہ سب سے بہترین ہے. اس کائنات میں سب سے بہترین چیز اگر کسی کو کہا گیا وہ نیک اور صالح عورت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوجوانوں جب تمہیں شادی کرنے کا موقع آ جائے, شادی کرنا چاہتے ہو تو عموماً پوری دنیا, پوری کائنات کا ہر انسان 4 چیزوں کو دیکھتا ہے اور دیکھنا بھی چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, تنکح المرأۃ لاربعین, تنکح المرأۃ لاربعین, عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کو دیکھ کر, 4 چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, 4 چیزوں کو فوقیت دیتے ہوئے. نمبر 1 لمالہا, نمبر 1 اس کے مال کو, ولحسبہا, نمبر 2 اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے, ولحسبہا, نمبر 3 وجمالہا, اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے, نمبر 4 ولدینہا, نمبر 4 اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے. میرے عزیزو, اس کے پاس مال ہے, حسب مال بہت زیادہ ہے, اچھے اونچے خاندان کی ہے, رئیس زادی ہے, بہت مشرف خاندان کی ہے, اور اس کے پاس خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہے. میرے عزیزو, لیکن اس کے پاس دین نہ ہو, سب بیکار ہے. اللہ کے نبی نے کہا دین کو بھی دیکھو, یہ 3 چیزوں کے ساتھ 4تھی چیز دین ہے, دین کو بھی دیکھو.
لیکن فاظفر بذات الدین، اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہو، اگر اس کے پاس دین ہے، اخلاق ہے، دین پر تربیت ہوئی ہے، دیندار ہے، ہاں اپنی نگاہوں کو خس کرتی ہے، نگاہوں کو جھکاتی ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے اور بڑوں کا احترام کرتی ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، اگر ایسی لڑکی تمہیں ہو، یہ تین چیزیں نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن دین اگر اس کے پاس ہے اس کو ترجیح دو، تریبت یداک فاظفر بذات الدین، اس کو دین کی بنیاد پر ترجیح دو، تریبت یداک، یہ تمہارے لیے، تمہارے خاندان کے لیے، تمہارے نسلوں کے لیے، تمہاری آنے والی پیڑھی کے لیے، تمہاری آنے والی اولاد کے لیے یہ بہتر ہے، یہ دین، اس کا مال ختم ہو جائے گا، اس کا جمال ختم ہو جائے گا، اس کا حسب و نسب تیرے سے جڑ جائے گا، وہ لے کر کیا کریں گے؟ جو سب کا سب ختم ہونے والا ہے، فانی ہے، ہاں وہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، لیکن وہ ایک چیز ہمیشہ جو رہے گی وہ اس کا تقوی ہے، وہ اس کی دینداری ہے، اس کے اچھے اخلاق ہے جو ہمیشہ باقی رہیں گی۔ یہ تین چیزیں ختم ہو سکتی ہے لیکن ایک چیز باقی رہے گی، وہ ہے اس کے اچھے اخلاق۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ایک اور روایت ترمذی کی روایت ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، رواہ الترمذی۔ بہت خطرناک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس اذا خطب الیکم، جب تمہارے پاس خطبہ کے لیے، منگنی کے لیے تمہاری بہن کو، تمہاری بیٹی کو اگر کوئی شادی کا پیغام دیتا ہے، ایسا شخص پیغام دیتا ہے، یا ایسے ماں باپ اپنے بچے کے لیے تمہاری بیٹی کو، تمہاری بہن کو پیغام دیتے ہیں، من ترضون الیکم دینہ وخلقہ، اس کے دین، اس کے اچھے اخلاق سے آپ مطمئن ہیں، جب آپ تحقیق کرتے ہیں اس کے پاس دین نظر آتا ہے، چار لوگ اس کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، اس کے دین سے آپ مطمئن ہوتے ہیں، اس کے اخلاق اور اس کے دین سے تم راضی ہوتے ہو، اللہ کے نبی نے کہا فزوجوہ، نبی نے کہا فزوجوہ، تو تم نکاح کرو، اپنے بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا نکاح کراؤ، فزوجوہ، تم نکاح کراؤ ان سے، الا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اللہ کے نبی نے کہا تو پھر انتظار کرو، زمین پر ایک عظیم ترین فتنہ برپا ہو جائے گا، ایک عظیم فساد ہو جائے گا، اس فساد کا، اس فتنے کا تم انتظار کرو اس سرزمین پر، اور اس اللہ والے کے پیغام کو ٹھکرا جائے، اس متقی، اس نیک، ایک ابرار شخص، ایک نوجوان شخص اپنے دین اور اخلاق کی بنیاد پر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ سوچ کر ٹھکرا جائے تمہارے لڑکی کا پیغام ٹھکرایا جائے، تو اللہ کے نبی نے کہا تم اس بات کا انتظار کرو کہ زمین پر کوئی فتنہ برپا ہو جائے، زمین میں کوئی فساد آ جائے، اللہ کا کوئی عتاب، کوئی عقاب، کوئی عذاب، کوئی سزا سے تمہیں دوچار نہ کرے، اس بات کا تم انتظار کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی سخت وعید۔ جناب اب آپ سوچو، یہ میں نے قرآن مجید کی آیاتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، احادیث مبارکہ رکھی ہیں، ایک اور دو باتیں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیات ہے، اللہ فرماتے ہیں آپ سب کان کھول کے سنو، اور آج یہاں سے جاؤ تو کچھ ایک عزم کر کے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں الزانی لا ینکح الا زانیۃ و مشرکہ، الزانیۃ لا ینکح الا زان و مشرک۔ اگر مسلمان بہن ہیں، اگر وہ مشرک سے نکاح کر رہی ہے تو یاد رکھو ایک بات واضح ہے، اللہ کہتے ہیں وہ بھی زانیہ اور بدکار ہو سکتی ہے، یا پھر اگر مرد ہے تو مرد اگر زانی ہے تو اس کی نکاح میں آنے والی لڑکی یا تو زانیہ ہوگی یا مشرکہ ہوگی۔ اگر ایک عورت زانیہ ہے، شادی سے پہلے اپنی عزت،
اپنی عصمت اپنی پاک دامانی کو ملین میٹ کر دیا, منہ کو کالا کر دیا, اور وہ سمجھتی ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا, میرے ماں باپ بغیر علم ہے, میرے بھائیوں کو اس کا علم نہیں ہے, تو تو کیا جانتی ہے؟ کیا تیرا رب تجھے نہیں جانتا؟ اگر شادی سے پہلے تم نے اپنے عزت و عصمت کو دوسروں کے ہاتھ میں دیکھتے داغدار کر دیا, اپنی عزت و ناموس کو پاش کر دیا, سنو میری ماں اور بہنوں, تمہارے نکاح میں آنے والا مرد کوئی نیک نہیں ہو سکتا, کوئی صالح نہیں ہو سکتا, کوئی دیندار نہیں ہو سکتا, کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا, اور اس کے ذریعے سے ہونے والی نسل بدماش, آوارہ, ٹپوری اور ایسی قاتل, رہزن, چور, ڈاکو پیدا ہو جائیں گے جو آگے چل کر تم سے بھی 2 قدم آ جائیں گے. یہ میں نہیں کہتا, یہ رب کہتا ہے, الزانیۃ لا ینکحها الا زانی او مشرک. اگر ایک عورت اپنی عزت کو دوسروں کے ہاتھ میں دے کے داغدار کرتی ہے تو سنو, اس عورت کو ایسا مرد ملنے والا ہے, یا تو وہ مشرک ہے یا تو وہ زانی ہے, اور اس سے ہونے والی اولاد بھی زانیہ نکلے گی. ایک دوسری آیت اور, یہ بھی سورہ نور کی پارہ نمبر 18 کی. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے, اللہ کی سنت ہے جو بدلنے والی نہیں ہے, یہ میں نہیں, یہ قرآن کہتا ہے. پڑھو قرآن مجید کی آیت, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کہتے ہیں گندے مردوں کے لیے گندی عورت اور گندی عورتوں کے لیے گندے مرد. اگر مرد شادی سے پہلے زنا کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے, تو اس کے لیے کوئی حور آنے والی نہیں ہے, کوئی اس کے لیے نیک اور پاک باز عورت ملنے والی نہیں ہے. یاد رکھ لو, یہ اللہ کی سنت ہے, اور اللہ کی سنت لا سنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت جو بدلتی نہیں ہے. اگر ہم اپنے جوانی کی حفاظت کریں, اس پر صبر کا مہر لگا دیں, اس کو کنٹرول کریں, بدکاری سے, زنا سے, خباثت سے, قباحت سے اپنے آپ کو بچائے رکھے, انشاءاللہ ایسی بیوی ملے گی جو تمہارے لیے سکون, تمہارے لیے رحمت, برکت, عظمت, شان و شوقت, عظمت اور سعادت کا ذریعہ و سبب بنے گے انشاءاللہ. چلو دلیل سورہ روم کی آیت. اللہ فرماتے پارہ نمبر 21, دلیل, اگر شادی سے پہلے آپ نے بدکاری نہیں کی, زنا نہیں کیا, قباحت نہیں کیا آپ لوگوں نے, تو تمہارے لیے ایک آفر ہے اللہ کے طرف سے. وہ آفر کیا ہے؟ انعام کیا ہے؟ اکرام کیا ہے؟ نوازش کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ گفٹ کیا ہے؟ چلو وہ بتاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے, ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکونوا الیہا, جو اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا, اور جوڑے بنانے کے بعد, نکاح کے بعد ایک بندھن میں تم کو جوڑ دیا, عقد میں, گانٹ میں باندھ دیتا ہے. وہ فائدہ یہ ہوتا ہے, اللہ فرماتے ہیں نکاح کا فائدہ یہ ہوگا, تمہاری پاک بازی کا پیدا ہوگا. اور تو تم بھی سن لو, مردو تم بھی سن لو, اللہ فرماتے ہیں ان خلق لکم من ازواج لتسکونوا الیہا, سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا وہ عورت سے مرد کو سکون ملے گا, اور عورت کو مرد سے سکون مل جائے گا. سکون اللہ تعالیٰ زندگی میں نازل فرما دے گا, لتسکونوا الیہا, تاکہ تو اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے. نمبر 1 لتسکونوا الیہا وجعل بینکم مودہ. اللہ کہتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اپنی جانب سے محبت تم دونوں میں پیدا فرما دے گا. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اپنی جانب سے اللہ تم دونوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا, الفت ڈال دے گا, پیار داخل کر دے گا.
یہاں شادی سے پہلے لو کے چکر چل رہے ہیں. عشق، پیار، محبت، رات بے چین، دین بے قرار، نہ کام میں دل لگ رہا نہ سکون کی نیند آ رہی. کیا انہوں بات نہیں کر رہے، تھوڑا ناراض ہے انہوں. شادی سے پہلے پیار، محبت، عشق کا چکر چل گیا، اللہ تمہارے دلوں سے محبت کو اٹھا لے گا شادی کے بعد. اللہ اکبر، یاد رکھو. اور جناب پیار، محبت، عشق، لو والی شادی کتنے دن؟ 4 دن. 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ختم. اس کے بعد کیا ہوتا؟ 1 سال تک کھینچ کے چلتے، دوسرے سال میں ہوتی ٹاں شروع ہو جاتے، کٹکٹیاں. انہوں بولے تو سن رہے نہیں، انہوں بولے تو سن رہے نہیں، چلو بولے تو چل رہے نہیں. انہوں ایسا کر رہے، انہوں ایسا کر رہے. میں نہیں رہتی ان کے ساتھ، میں چلے جاتی، میں نکل جاتی. میں اللہ اکبر، اللہ اکبر. عورتیں خلا ایسا لے لیتی، ایسا خلا لے لیتی عورتیں مردوں سے، اللہ، گویا کہ ونعوذ باللہ. ایک کوئی اچھا کام کر رہے ہوں، مرد تھوڑا غصہ ہوا بیوی سے، تھوڑا ناراض ہوا بیوی سے، انہیں جو چاہتا وہ نہیں ملا بیوی سے، ختم. ایک دھمکی دیتا، کیا؟ طلاق. کیا؟ طلاق. یہ مرد ہے، یہ مرد ہے جو بیوی کو بات کر کے، ڈرا کے، دھمکا کے طلاق کی دھمکی دیتا ہے. تھو، ایسا مرد نہیں ہو سکتا. ارے مرد کون ہے؟ مرد کون ہے؟ نبی نے کہا عورت ٹیڑھی ہو جائے تو اس کو سیدھا مت کرو، ٹیڑھا ہی لے کے چلو. تم اس کے ساتھ لڑتے ہو، تم غصہ کرتے ہو، زبان درازی کرتے ہو، تو وہ بھی کبھی کبھار کر لیتی ہیں. کرنے دو، شفقت سے، محبت سے. اللہ کہتا ہے اللہ اپنی جانب سے محبت ڈال دے گا. کب؟ یہ چکرا پہلے نہیں چلے تو محبت ڈالتے بول رہے اللہ تعالیٰ. چکرا چلے تو اللہ کیا بول رہے؟ ہم تمہارے اوپر چھوڑ ڈالتے، جاؤ اب تم ہماری رحمت سے دور ہو گئے. یہ دوسرا فائدہ. تیسرا کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. تیسری چیز، اللہ رحمت داخل کر دے گا. رحمت آئے گی تمہاری زندگی کے اندر، تمہاری عمر میں رحمت، تمہارے رزق میں رحمت، تمہاری اولاد میں بھی رحمت. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے عزیزو، اب ذرا سا غور کریں. اب آئیں اور تھوڑا سا جائزہ لیں. وقت بالکل ختم ہے. ایک بات اپنے یہاں میں، اچھا چند دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایک ہماری بہن برقعے والی غیر مسلم کے ساتھ گاڑی پر بیٹھی ہوئی ہے. ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے آپ. اب تھوڑے نوجوان جوش میں، جذبے میں آستین چڑھا کے آ کے اس کو پکڑ رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، لڑکی کو بھی مار رہے ہیں، اس کا موبائل، اس کا نمبر، گھر کا، ابا کا، دادا کا، نانا کا، چچا کا، سب کچھ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، چلو آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا پیغام ہے میرا ہر اس نوجوان کے لیے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی چنگاری ہے اور اسلام اور ایمان کی حمیت، غیرت اپنے اندر رکھتا ہے. تھوڑی سی بھی اگر ہے تو ذرا آپ مجھے جواب دے دیں. دیکھو میرے عزیزو، اگر کوئی ہماری بہن کے اوپر گندی نظر ڈالتا ہے، میری بیٹی کے اوپر کوئی غلط نیت اور گندا خیال کرتا ہے، یا پھر وہ بیٹی یا یہ بیٹی یا وہ میری بہن اس میں ملوث ہو جاتی ہیں، یہ اس بات کا یہ ہے کہ تم نے سابق میں جو کیا ہے کام ماضی میں، آج وہی تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ کما تدینو تدان. جو تم کیے تھے نا ماضی میں، جو کر کے کام آئے، آج اس کو تم جو بوئے تھے اس کو کاٹ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے عزیزو، ہم نوجوان ذرا سوچے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بولے، آج جو ہے ایک نوجوان، ونعوذ باللہ، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، ایسے نوجوان ہیں جو 4 5 کے ساتھ میں ہیں، 4 5 کو رکھ رہے. کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں؟
اور جب بات آتی ہے اپنی بیٹی پر، بات آتی ہے اپنی بہن پر، تو اس کی غیرت، حمیت جوش مارنے لگتی ہے، غیظ و غضب کا انگارہ بن جاتا ہے، شعلہ بن کے جوالا مکھی پھٹ کر بن جاتا ہے۔ جب تو عشق لڑا رہا تھا پارکوں میں، بازاروں میں، تو وہ کسی کی بہو، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن نہیں تھی، اور آخر میں کیا بول دیتا؟ پورا استعمال کر لیا، کھایا پیا سب کچھ کرا، اس کے بعد بولتا سوری اب ہمارے گھر میں ہے نا، آپ کو بول رہے جی سوری۔ بڑی شرم و افسوس کی بات ہے میرے عزیزوں۔ بولو زمین میں فتنے برپا نہیں ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ کہاں ہے جی مسلمان جا کے اس کو کر رہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے عزیزوں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ، ان کو چوراہے پر، چبوتروں پر، روڈوں پر، گلیوں میں پکڑنے سے پہلے وہ چیز ان کو دے دیتے کہ یہ دیکھنے کی بھی نوبت نہ آتی۔ کون اس کا ذمہ دار؟ اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار سب سے پہلے ہم ہیں۔ اگر باپ ہیں تو ہم ہیں، بھائی ہیں تو ہم ہیں، اگر عالم ہیں تو ہم ہیں، اگر محلے کے بڑے ہیں تو ہم ہیں، گھر اور خاندان قبیلے کے بڑے ہیں تو ہم ہیں، اگر اسکول میں پڑھانے والے ٹیچر ہیں تو ہم ہیں۔ بچی ہمارے سامنے ہوتی ہے، بچی کی تربیت بچپن سے یہ سوچ کر کرتے، ابھی بچی ہے جی تھوڑا بڑی ہونے دو، بچی ہے کیا ہوتا، بچی ہے کیا ہوتا، 10 سال کی ہوئی پھر بھی کیا ہے، بچی ہے کیا ہوتا، بچی SSC پاس کر لی، بچی ہے، بچی نہیں کریں گے تو کون کریں گے، انٹر میں گئی بچی، کیا ہوا جی، ہماری بچی کا خیال رکھو، ہاؤ معلوم ہمارے کو، بچی ہے، ابھی کیا ان کی عمر ہے، 25-30 سال کی عمر، بچی ہے، بچی انٹر کر لی، ڈگری میں چلے جاتی، بچی ہے۔ جناب ذرا سوچو، ذرا حقیقت سے اپنے آپ کو اپنی حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کرو، اپنے آنکھوں سے اس پردے کو ہٹاؤ میرے عزیزو۔ ہم اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا ایسے خیال رکھے جیسے دشمن کی نظر رکھنا چاہیے، اور جب وہ وقت آتا تو دشمن بن جاتے ہیں۔ ارے جب نہیں، تعلیم اور تربیت میں ہم دشمن بن کر ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھیں۔ تو دیکھیے غیر مسلموں کے ساتھ میں ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں، ذمہ دار کون؟ بولیے میرے عزیزہ کون ذمہ دار؟ ارے خود کے محلے میں ٹھہر کر اتنے عورتوں کو، اتنی لڑکیوں کو آنا جانا تنگ کرتے، وہ اسکول چھوٹنے کے بعد، کالج چھوٹنے کے بعد، ٹیوشن کو جاتے وقت میں نوجوان میں ٹھہر کر جو ہے باتیں، منطقہ بازی، باتیں، گفتگو، لہولائی، کھیل کود، تماشے اتنے کرتے ہیں کہ روڈ پہ عورتوں کو آنا جانا تنگ ہو جاتا ہے۔ پھر غیرت اور حمیت کی بات ہے، وہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ جاتی ہیں، شادی بیاہ کا معاملہ آ جاتا ہے، اتنا منہ کھول کو پوچھ رہے ہیں، انٹرنیشنل فقیر بن کر، بھکاری بن کر پوچھ رہے ہیں، تو کہاں جائیں گی عورتیں؟ یہ غریب بچیاں کہاں جائیں گی؟ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، کروڑوں روپیے آپ کے پاس ہیں، تو آپ یہ مت بولو کہ جناب اللہ ہمیں دیا ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر کھلانے میں پلانے میں کیا حرج ہے۔ لاکھوں کا فنکشن ہال لے رہی، اپنی جو ہے مالداری کو بتانے کے لیے، اپنی شان و شوکت کو بتانے کے لیے، ان کو گاڑی، کار، بنگلہ جو دے رہی، کس وجہ سے؟ اپنی شان و شوکت کو بتانے۔ ارے تم اپنی بچی کا اپنے بچی کا نکاح عالی سے عالی شان کر رہے ہو، لیکن یہ تمہاری رسم، یہ تمہارا فتنہ غریبوں کو لے کر ڈوب رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون؟ ماں باپ۔ اس کے ذمہ دار ٹیچرز، جو صحیح اس کی تعلیم اور تربیت نہیں کی۔ 8 گھنٹے ٹیچرز کے پاس بچی رہتی ہیں، ماں باپ سے زیادہ ٹیچر سے ڈرتی ہے بچیاں۔ میرے عزیزو ٹیچر اس کے ذمہ دار ہے۔ اگر وہ ٹیچر اگر اس کی صحیح تربیت کرتے، صحیح رہنمائی کرتے، اللہ کی قسم وہ بھٹکتی نہیں تھی، غیروں کے ساتھ بھاگ نہیں جاتی تھی۔ اس کا ذمہ دار ٹیچر بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ ٹیچر بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ جہاں ٹیچر اس کے ذمہ دار ہے وہیں پر اس کا بھائی بھی ذمہ دار ہے۔ لیکن افسوس شرم کی بات ہے، بھائی کے پاس بہن کا چٹا موجود اور بہن کا بھائی کے پاس موجود ہے۔ بڑی شرم کی بات ہے، ایک نوجوان لڑکا اپنی بہن کے چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھتا ہے،
وہ کہنے پر اس کی غیرت اور جاگتی نہیں، بے شرم بے حیا بن کر رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بھی اس کی موجود ہے. کبھی کبھی اس کی ہیلپ اور اس کی مدد لے کر اپنا کام اور اپنا الو سیدھا کرتا ہے. محلے کے نوجوان اصلاح کرے، دعوت کا کام کرے، اور نوجوان لڑکیوں کو وقت سے پہلے سدھارے، وقت سے پہلے دین سے آشنا کرے، شریعت بتائے، غیرت بتائے. ہر وہ ماں کو، ہر وہ بہن کو ام سلیم کی تاریخ بتائے. ام سلیم بیوہ ہو گئی، بڑے بڑے لوگ ان کو آ کر دعوت دی، ان کو نکاح کا پیغام بھیجے، ٹھکرا دیا. کہا میرا بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہونے دو، سمجھدار ہو جائے گا، شود بود کے لائق ہو جائے گا، وہی میرے لیے پیغام دیکھے گا. اللہ اکبر، وہی میرے لیے پیغام دیکھے گا. چند عرصہ گزر گیا، صاحبزادے بڑے ہو گئے. اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ام سلیم کو پیغام بھیجا، ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا. ام سلیم نے کہا طلحہ تیرا اور میرا رشتہ نہیں ہو سکتا. کہا پوچھا کیوں؟ کیونکہ تم جو ہے غیر مسلم ہو اور میں ایک مسلمان ہوں، میں اللہ اس کے رسول کے تابع ہوں. میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. ان بتوں کو، ان پتھروں کو، ان دیوی دیوتاؤں کو ہم پوجتے نہیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ابو طلحہ نے کہا تو بات ایسی ہے تو مجھے کچھ موقع دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں انہیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایک عرصہ گزر گیا، ابو طلحہ آئے اور کہا اب میں تو اسلام قبول کیا ہوں، اسلام قبول کر کے میں بھی ایک عرصہ ہوا ہے، لیکن میں ظاہر نہیں کیا تھا. ام سلیم اب میں تجھے نکاح کا پیغام دیتا ہوں. ام سلیم نے قبول تو کیا. پوچھا مہر کے لیے کیا دینا چاہتے ہو؟ ابو طلحہ نے کہا سب کچھ تھا، رشتہ داروں نے لے لیا، ماں باپ نے لیا، بھائی بہنوں نے لے لیا، رشتہ دار، قرابت دار، اقارب سب کے سب چھین کر لے لیے، میرے پاس ایک پھٹی کوڑی بھی موجود نہیں ہے. ام سلیم نے کہا تم جو اسلام قبول کیے ہو وہی اسلام میرے لیے مہر ہے، میں اس کو اپنا مہر گردانتی ہوں، اس کو مہر تسلیم کرتی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پوچھا کیوں؟ کہا ابو طلحہ تم اسلام داخل ہونے کے بعد جب تم نیکی کرو گے اللہ کی قسم اس کا اجر مجھے ملے گا، تم عمل کرو گے ثواب مجھے پہنچے گا، تم مر جاؤ گے میں مر جاؤں گی، اللہ مجھے صدقہ جاریہ تمہارے اسلام قبول ہونے پر مجھے اجر و ثواب لکھتا جائے گا. تمہارا اسلام قبول کرنا میں اپنا مہر تسلیم کرتی ہوں. ہے ایسی ماں، ہے ایسی بیٹی، ہے ایسی بہن. اور پھر ہم مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں. آخر میں ایک بات بتا کر ختم کرتا ہوں. میرے عزیزو مت سمجھو اپنے آپ کو مسلمان، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں میں نفاق آ گیا، فاسق ہو گئے، ہم فاجر ہو گئے. لبادہ مسلمان کا اوڑھ کر مسلمان مت تصور کرو. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات کو ختم کر دیتا ہوں، اور اپنے ایمان کا جائزہ لو جیسے صحابہ جائزہ لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، مخفی، ہر راز کو پوشیدہ رکھنے والے، مخفی رکھنے والے، سینے میں دفن کرنے والے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ. کون؟ حذیفہ بن یمان. اللہ نے منافقوں کی صفات بتا دیا، منافقوں کی علامات بتا دیا، ان کے چال چلن کو بتا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک کہ منافقوں پر پوری سورت کو نازل کر دیا، پوری سورت کو نازل کر دیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان کو بلائے اور بلا کر کیا کہا؟ حذیفہ میں چند نام آپ کو بتاتا ہوں مدینہ کے، آپ لکھنا شروع کرو. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ لکھنے لگے، لکھتے اللہ کے نبی نے کہا بس نام لکھ لیے اور رکھ لیا. صحابہ کے پاس میں آئے، کہا آج میرے پاس جبریل آئے اور مدینہ کے ایک ایک منافق کا نام ذکر کیا، ایک ایک منافق کا نام ذکر کر کر مجھے رقم تراز کیا، میں لکھوایا، اور حذیفہ جو میرا رازدار ہے میں نے اس کے مدینہ کے پورے منافقوں کا نام میں نے اس کو بتا دیا. بار بار جوش و خروش میں حضرت عمر جاتے پوچھتے حذیفہ وہ کون کون منافق ہے ذرا بتاؤ.
کون کون منافق ہے ذرا بتاؤ؟ کہا نبی کا میں رازدار ہوں. نبی نے کہا میرے سینے میں دفن ہو گیا ہے، میں کسی کو نہیں بتاتا. عمر ایک عرصہ گزر گیا، ہفتے گزر گئے، مہینوں گزر گئے، سال گزر گئے. آخری جب وقت آنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس میں آتے ہیں، پیر دباتے ہیں. پیر دبانے کے بعد کہتے ہیں حذیفہ تو نبی کا رازدار ہے، مجھے تو نام بتاتا نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی میری گزارش ہے، ایک چھوٹی سی میری درخواست ہے. حذیفہ بن یمان نے کہا بولو عمر کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہا حذیفہ مجھے اتنا تو بتا، ان ناموں میں کہیں عمر ابن خطاب کے بیٹے عمر کا نام تو نہیں ہے؟ ان منافقوں میں جو اللہ کے نبی نے نام لکھ کر بتایا، کہا یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق. حذیفہ عمر وہ خطاب کا بیٹا عمر تو نہیں ہے. کہا اللہ کی قسم عمر تم خوش ہو جاؤ، ان ناموں میں تمہارا نام موجود نہیں ہے. اللہ کی طرف آسمان کی طرف ہاتھ کو اٹھائی اور کہا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کہ منافقوں میں سے تو نے مجھے بچا لیا ہے. یہ ایمان کا جائزہ تھا میرے عزیزوں. نبی نے کہا عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. نبی نے کہا عمر دار السلام ہے، عمر اسلام کا دروازہ ہے، امن و امان کا علم بردار عمر ہے. عمر گھر سے نکلتا ہے شیطان گلی بدل دیتا ہے. عمر زمین پہ فیصلے کرتا ہے، رب ذوالجلال آیات بنا کر نازل کرتا ہے. انسانوں میں سب سے زیادہ غیرت مند نبیوں کے بعد سر زمین پر کوئی تھا تو وہ عمر ابن خطاب تھے. اور اپنے ایمان کے جائزے میں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ عمر ان منافقوں کے نام سے لسٹ سے عمر کا نام تو نکل گیا. اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، ایک دیندار بنائے. اللہ ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی عزت کرنے والا، ان کی ناموس کی حفاظت کرنے والا ایک فعال اور ایک سچا پکا مسلمان بنائے. سب سے پہلے ہم اپنی ہوس، اپنی حرص، اپنے نفسانی خواہشات کے لیے کسی کی بہن، کسی کا بیٹی کا استعمال نہ کرے. انشاءاللہ اللہ ہماری بہن، ہماری بیٹیوں کی اللہ حفاظت کرے گا. اللہ ہماری امت کی ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جو یہ فتنہ چل پڑا ہے غیروں کا، اچھے گھرانوں سے اچھے لڑکیاں، ہنرمند پڑھی لکھی ہوئی بچیاں، ان کو ٹارگٹ بنا کر کے اللہ ان کو ایسا کیا جا رہا ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، آخرکار وہ بازار کی زینت بن جاتی ہیں. ایک پروپیگنڈا ہے. انشاءاللہ اس پر کبھی میں روشنی ڈالوں گا، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. ان کے پلاننگ کیا، ان کے عزائم کیا، یہ کہاں سے شروع کر رہے ہیں، ان کا ٹارگٹ کیا ہے، کون سی وہ لڑکیاں ہیں، کیسے دامے فریب میں ان کو پھنسایا جاتا ہے، اور شکار کہاں سے ہوتے ہیں، کس کو کیا جاتا ہے، اس کے چرخے کیا ہیں، اور شیطان کے فتنے کیا ہیں. کبھی انشاءاللہ اس کے پر میں بات کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کے اللہ اعمال کو قبول فرما لے. اے اللہ جہاں بھی مسلمان بھائی اللہ مظلوم ہیں ان سب کی مدد فرما دے. میرے مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخن لو. اب دیکھو تریپورہ میں کیا چل رہا ہے، پورے خاموش ہے. مساجد کو جلایا جا رہا ہے پھر بھی خاموش ہے. گھروں میں گھس کے زندہ جلایا جا رہا ہے، گھروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے پھر بھی خاموش ہے. تلوار ہمارے گردن پہ آ کھڑی ہے اور موت ہمارے سے بالکل نشانہ بشانہ قدم بقدم موت ہمارے ساتھ ہے. دشمن پورا پلان کر رہا ہے پھر بھی آج ہم عیاشی میں پڑے ہوئے، پھر بھی عیش و عشرت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. میرے عزیزو ہوش کے ناخن لو، سنبھال لو اپنے آپ کو، اور خدارا اللہ کے واسطے اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے ماں اور بہنوں کی حفاظت کرو. وہ وقت آنے سے پہلے تیار ہو جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اتنی آزمائش اور امتحان نہ لے جتنی ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہو. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين تقبل يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله.